نعت رسول مقبول، الحمد للہ رب العالمین، درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یا رسول اللہ، آپ کی محبت ہر مومن کے دل کا سکون، ہر غم زدہ روح کی ڈھارس اور ہر بے قرار دل کی امید ہے۔ آپ کی سیرت پاک انسانیت کے لیے روشنی کا وہ مینار ہے، جس کی چمک قیامت تک باقی رہے گی۔ اے میرے آقا محمد مصطفیٰ، آپ کا ذکر دلوں کو زندگی دیتا ہے، آپ کا نام لبوں پر آئے تو روح کو قرار ملتا ہے، اور آپ کی سنت پر چلنے والا دنیا و آخرت کی کامیابی پا لیتا ہے۔ وہ محبوب ہیں جن پر اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی آپ پر سلام پیش کرتے ہیں۔ مدینہ کی گلیاں ایمان کی خوشبو سے مہکتی ہیں، روضہ رسول کی حاضری ہر عاشق کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ جب کوئی زائر ادب سے سر جھکائے در مصطفیٰ پر حاضر ہوتا ہے، تو اس کی آنکھوں سے محبت کے آنسو بہتے ہیں، اور دل گواہی دیتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ آپ نے انسانوں کو محبت، اخوت، عدل، رحم اور سچائی کا درس دیا۔ آپ نے دشمنوں کو بھی معاف کیا، یتیموں پر شفقت فرمائی، غریبوں کی مدد کی، اور کمزوروں کو عزت عطا فرمائی۔ آپ کی ہر ادا، ہر بات اور ہر عمل انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے دنیا ظلمت میں ڈوبی ہوئی تھی، لوگ جہالت میں زندگی گزار رہے تھے، مگر جب آپ تشریف لائے تو ہدایت کا سورج طلوع ہوا، بت ٹوٹ گئے، دل بدل گئے، اور انسانوں نے ایک اللہ کی عبادت کرنا سیکھ لیا۔ آپ نے نفرتوں کو محبت میں، دشمنیوں کو بھائی چار میں، اور ظلم کو انصاف میں بدل دیا۔ یا رسول اللہ، ہم گناہگار ہیں، خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، مگر ہمیں یقین ہے کہ آپ کی امت ہونے کا شرف اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دی، اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مدینہ کی فضائی آج بھی عاشقوں کو اپنی طرف بلاتی ہے، سبز گنبد کی زیارت کا تصور ہی دل کو نرم کر دیتا ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ادب و احترام کے ساتھ روضہ اقدس پر حاضر ہو، سلام پیش کرے، اور اپنے محبوب نبی کے شہر کی
کرے۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب نبی کریم بھی کی محبت، ہمارے والدین، اولاد، مال و دولت اور اپنی جان سے بھی زیادہ عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو قرآن اور سنت کی روشنی سے منور فرما، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جو دنیا میں بھی آپ کی اطاعت کرے اور آخرت میں بھی آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو۔ نبی کریم کی شان بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، شاعر، ادیب اور علماء صدیوں سے آپ کی مدح بیان کر رہے ہیں، مگر آپ کی عظمت کا حق مکمل طور پر ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز تھے، آپ کی مسکراہٹ رحمت تھی، آپ کا کلام حکمت تھا، اور آپ کی زندگی سراپا نور تھی۔ ہمیں چاہیے کہ صرف زبان سے محبت کا دعویٰ نہ کرے، بلکہ اپنی زندگی کو باپ کی تعلیمات کے مطابق ڈھالے، سچ بولے، وعدہ پورا کرے، دوسروں کے حقوق ادا کرے، والدین کا احترام کرے، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ یہی حقیقی عشق رسول آخر میں بارگاہ الہی میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے ہمیشہ آباد رکھے، ہمیں ایمان پر قائم رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور روز قیامت اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی شفاعت عظمی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، آمین۔ اگر آپ شاعرانہ انداز میں تقریباً درود و سلام ہو اس عظیم نعت رسول مقبول۔ الحمدللہ رب العالمین، درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یا رسول اللہ، آپ کی محبت ہر مومن کے دل کا سکون، ہر غم زدہ روح کی ڈھارس، اور ہر بے قرار دل کی امید ہے۔ آپ کی سیرت پاک انسانیت کے لیے روشنی کا وہ مینار ہے، جس کی چمک قیامت تک باقی رہے گی۔ اے میرے آقا محمد مصطفیٰ، آپ کا ذکر دلوں کو زندگی دیتا ہے، آپ کا نام لبوں پر آئے تو روح کو قرار ملتا ہے، اور آپ کی سنت پر چلنے والا دنیا و آخرت کی کامیابی پا لیتا ہے۔ وہ محبوب ہیں جن پر اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی آپ پر سلام
پیش کرتے ہیں۔ مدینہ کی گلیاں ایمان کی خوشبو سے مہکتی ہیں، روضہ رسول کی حاضری ہر عاشق کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ جب کوئی زائر ادب سے سر جھکائے در مصطفیٰ پر حاضر ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے محبت کے آنسو بہتے ہیں، اور دل گواہی دیتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ آپ نے انسانوں کو محبت، اخوت، عدل، رحم اور سچائی کا درس دیا۔ آپ نے دشمنوں کو بھی معاف کیا، یتیموں پر شفقت فرمائی، غریبوں کی مدد کی اور کمزوروں کو عزت عطا فرمائی۔ آپ کی ہر ادا، ہر بات اور ہر عمل انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے دنیا ظلمت میں ڈوبی ہوئی تھی، لوگ جہالت میں زندگی گزار رہے تھے، مگر جب آپ تشریف لائے تو ہدایت کا سورج طلوع ہوا، بت ٹوٹ گئے، دل بدل گئے، اور انسانوں نے ایک اللہ کی عبادت کرنا سیکھ لیا۔ آپ نے نفرتوں کو محبت میں، دشمنیوں کو بھائی چارے میں، اور ظلم کو انصاف میں بدل دیا۔ یا رسول اللہ، ہم گناہگار ہیں، خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، مگر ہمیں یقین ہے کہ آپ کی امت ہونے کا شرف اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دی، اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مدینہ کی فضائی آج بھی عاشقوں کو اپنی طرف بلاتی ہے، سبز گنبد کی زیارت کا تصور ہی دل کو نرم کر دیتا ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ادب و احترام کے ساتھ روضہ اقدس پر حاضر ہو، سلام پیش کرے اور اپنے محبوب نبی کے شہر کی برکتیں حاصل کرے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب نبی کریم بھی کی محبت، ہمارے والدی، اولاد، مال و دولت اور اپنی جان سے بھی زیادہ عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو قرآن اور سنت کی روشنی سے منور فرما، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جو دنیا میں بھی آپ کی اطاعت کریں اور آخرت میں بھی آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوں۔ نبی کریم کی شان بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، شاعر، ادیب اور علماء صدیوں سے آپ کی مدح بیان کر رہے ہیں، مگر آپ کی عظمت کا حق مکمل طور پر ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز تھے، آپ کی مسکراہٹ رحمت تھی، آپ کا کلام حکمت تھا، اور آپ کی زندگی سراپا نور تھی۔ ہمیں چاہیے کہ صرف زبان سے محبت کا دعویٰ نہ کرے، بلکہ اپنی زندگی کو باپ کی تعلیمات کے مطابق ڈھالے، سچ بولے، وعدہ پورا کرے، دوسروں کے حقوق ادا
फख्र में बारगाह इलाही में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को इश्क मुस्तफ़ा से हमेशा आबाद रखे, हमें ईमान पर कायम रखे, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और रोज़ क़यामत अपने महबूब नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा की शफ़ाअत के अज़्म नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम आमीन। अगर आप शायराना अंदाज़ में तकरीबन दरूदो सलाम हो उस अज़ीम नात रसूल मक़बूल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दरूदो सलाम हो उस अज़ीम हस्ती पर जनी अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बिना कर भेजा। या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत हर मोमिन के दिल का सुकून, हर गमज़ेदार रूह की ढारिस और हर बेकरार दिल की उम्मीद है। आपकी सीरत पाक इंसानियत के लिए रोशनी का वो मीनार है, जिसकी चमक क़यामत तक बाकी रहेगी। ए मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा आपका जिक्र दिलों को जिंदगी देता है, आपका नाम लबों पर आए तो रूह को करार मिलता है, और आपकी सुन्नत पर चलने वाला दुनिया वो आखिरत की कामयाबी पा लेता है। वो महबूब हैं जिन पर अल्लाह ताला खुद दुरूद भेजता है, और फरिश्ते भी आप पर सलाम पेश करते हैं। मदीना की गलियां ईमान की खुशबू से महकती है, रोज़े रसूल की हाज़री हर आशिक की सबसे बड़ी आरज़ू है। जब कोई ज़ाहिर अदब से सर झुकाए दर मुस्तफ़ा पर हाजिर होता है, तो उसकी आँखों से मोहब्बत के आंसू बहते हैं, और दिल गवाही देता है कि इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। आपने इंसानों को मोहब्बत, अख़वत, अदिल, रहम और सच्चाई का दर्स दिया। आपने दुश्मनों को भी माफ़ किया, यतीमों पर शफ़क़त फरमाई, गरीबों की मदद की और कमज़ोरों को इज़्ज़त अता फरमाई। आपकी हर अदा, हर बात और हर अमल इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। आपकी वलादत से पहले दुनिया ज़ुल्मत में डूबी हुई थी, लोग जहालत में जिंदगी गुजार रहे थे, मगर जब आप तशरीफ लाए तो हिदायत का सूरज तुलू हुआ, बित टूट गए, दिल बदल गए, और इंसानों ने एक अल्लाह की इबादत करना सीख लिया। आपने नफरतों को मोहब्बत में, दुश्मनियों को भाईचारे में, और जुल्म को इंसाफ में बदल दिया। या रसूल अल्लाह हम गुनाहगार हैं, खताओं से भरे हुए हैं, मगर हमें यकीन है कि आपकी उम्मत होने का शर्फ
اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دی، اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مدینہ کی فضائی آج بھی عاشقوں کو اپنی طرف بلاتی ہے، سبز گنبد کی زیارت کا تصور ہی دل کو نرم کر دیتا ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ادب و احترام کے ساتھ روزائے اقدس پر حاضر ہو، سلام پیش کرے اور اپنے محبوب نبی کے شہر کی برکتیں حاصل کرے۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب نبی کریم بھی کی محبت، ہمارے والدین، اولاد، مال و دولت اور اپنی جان سے بھی زیادہ عطا فرما، ہمارے دلوں کو قرآن اور سنت کی روشنی سے منور فرما، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جو دنیا میں بھی آپ کی اطاعت کرے اور آخرت میں بھی آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوں۔ نبی کریم کی شان بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، شاعر، ادیب اور علماء صدیوں سے آپ کی مدح بیان کر رہے ہیں، مگر آپ کی عظمت کا حق مکمل طور پر ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز تھے، آپ کی مسکراہٹ رحمت تھی، آپ کا کلام حکمت تھا، اور آپ کی زندگی سراپا نور تھی۔ ہمیں چاہیے کہ صرف زبان سے محبت کا دعویٰ نہ کرے، بلکہ اپنی زندگی کو آپ کی تعلیمات کے مطابق ڈھالے، سچ بولے، وعدہ پورا کرے، دوسروں کے حقوق ادا کرے، والدین کا احترام کرے، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرے، اور ہر حال میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہے، یہی حقیقی عشق رسول۔ آخر میں بارگاہ الہی میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے ہمیشہ آباد رکھے۔